ہے یہ سوچنا، لیکن اس وجہ سے ہم شادی نہ کریں، سختی کے ساتھ روک دیا گیا۔ یہ راستہ بند ہے شریعت کے اندر، اور بڑی ہدایت کی گئی کہ نکاح جلد سے جلد کرو، بچے اور بچیاں جوان ہو جائیں جلد سے جلد شادی کرو، ورنہ اگر وہ غلط راستے پر پڑ جائیں گے تو وبال والدین پر آئے گا کہ انہوں نے دیر کیوں کی۔ اس میں 3 اشخاص کا ایک خاص معاملہ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ثلاث راحت، 3 افراد میں کچھ زیادہ تقویٰ کا اور نیکی کا اور خیر کا بھلائی کا جذبہ کوئی بہت زیادہ بڑھ گیا، اعتدال سے آگے نکل گیا۔ تو انہوں نے سوچا کہ پہلے تو ہم پتہ کریں کہ حضور رات کو کتنی دیر نماز پڑھتے ہیں اور کتنی دیر سوتے ہیں، اور حضور مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں۔ ازواج مطہرات سے جا کے پوچھا، انہوں نے صاف صاف بتا دیا حضور رات کو نماز بھی پڑھتے، سوتے بھی ہیں، اور روزے رکھتے بھی ہیں، نہیں بھی رکھتے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور تو اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ نے ان کے اگلے پچھلی خطائیں ساری ویسے ہی معاف کر دی ہیں، پھر معصوم ہیں، گناہ تو ان سے ہوئے ہی نہیں، نہ ہو سکتے ہیں، تو ان کے لیے تو اتنی عبادت کافی، ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ ایک نے کہا کہ میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا، بس اللہ سے لو لگاؤں گا۔ دوسرے نے کہا میں پوری رات کھڑا رہوں گا نماز کے لیے، میں اپنی کمر جو ہے بستر سے لگاؤں گا ہی نہیں۔ تیسرے نے کہا کہ میں ہر روز روزہ رکھوں گا، کوئی نافع نہیں کروں۔ حضور کو اس کی اطلاع ہو گئی، آپ نے طلب فرمایا اور بڑے غضبناک انداز میں فرمایا، یہ آپ کا انداز نہیں ہے عام طور پر۔ غصے میں آپ نے کہا خدا کی قسم میں تم سب سے بڑھ کر متقی ہوں اور سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اخشاکم واتقاکم، لیکن میری سنت یہ ہے کہ میں رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، نفلی روزہ رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا۔ میں نے شادیاں کی ہیں، کتنی شادیاں کی ہیں۔ یہاں پھر وہی لفظ آئے اس کے بعد، من رغب عن سنتی فلیس منی، جان لو کہ تم نیکی کے اندر اس طرح حد اعتدال سے تجاوز کرو گے تو پھر تم مجھ میں سے نہیں ہو، مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو پہلی بات جو ہے نکاح کے ضمن میں کہ نکاح کے لیے یہ تاکید۔ نمبر 2، اس نکاح کے ضمن میں یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ عیسائیوں سے بہت بڑی خطا ہوئی۔ ہمارے ہاں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، شریعت میں جو چیزیں حلال ہیں ان میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے، لیکن طلاق کو رکھا گیا ہے۔ اگرچہ اخلاقی طور پر کہا گیا طلاق سے بچو، نباہ کرو، کوئی تمہیں بیوی کسی وجہ سے پسند نہیں آ رہی ہے، کوئی ایک خاص پہلو اس کی شخصیت میں کوئی دوسرا پہلو دیکھو، وہ شاید تمہارے لیے بہتر ہو، ممکن ہے کہ وہ کسی اور اعتبار سے اس کے اندر خیر ہو، کسی کی شکل زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کے اندر علم ہو، فہم ہو، فراست ہو، لہذا کوشش کرو۔ یہ بندھن بندھ جائے تو اس کو آسانی سے توڑنا نہیں چاہیے، اور نکاح کے وقت تو پورا ارادہ ہونا چاہیے کہ یہ پوری زندگی کے لیے ہم عہد کر رہے ہیں۔ عارضی نکاح اسلام میں نہیں ہے، وہ اہل تشیع کے ہاں ہے متع، لیکن ہمارے ہاں وہ حرام مطلق ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے باوجود فطرت کا ایک تقاضا جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، اب ایسا نہ ہو کہ بندھن بن گیا ہے لیکن دل نہیں مل رہے، آپس میں مزاج نہیں مل رہے، چخ چخ ہو رہی ہے، چپقلش چل رہی ہے، کوئی معاملہ جو ہے جو چاہیے کہ گھر کے اندر اس میں محبت ہو، الفت ہو، موافقت ہو، ایک دوسرے پر اعتماد ہو، ایک دوسرے سے مشاورت ہو، اس طرح مل کر گاڑی کے 2 پہیوں کی طریقے سے گاڑی چل رہی، اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر طلاق کو راستہ کھول دیا گیا۔ بلکہ سورہ نساء میں ایک جگہ پر ترغیب دی گئی ہے کہ طلاق کرو، اور ایک حدیث میں تو حضور نے یہ فرمایا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ 3 اشخاص کی وہ کتنی ہی فریاد کرے ان کی فریاد سنتا ہی نہیں۔ ایک ایسا شخص جو اپنی بیوی کے ہاتھوں نالا ہے، وہ کج خلق ہے یا جو بھی ہے اس کے اندر، یہ سب ہے، روتا رہتا ہے، اس کی شکایت، طلاق نہیں دیتا، تو اللہ اس کی بات نہیں سنے گا۔ جب میں نے تمہارے لیے دروازہ کھولا ہوا ہے کیوں نہیں اسے اختیار کرتے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے بہتر شکل پیدا کر دے، تمہارے بعد اللہ اسے کوئی بہتر شوہر جو اس کے ساتھ موافقت رکھنے والا ہوا اللہ اسے عطا کر دے، تمہیں بھی عطا کر دے۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہے جو قرض دیتا ہے، نہ تحریر لیتا ہے، نہ جو ہے اس کے اوپر گواہی کرتا ہے، بعد میں روتا ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا ہوا بھائی قرض دو تو اس کے اوپر جو ہے تم گواہی کرو، تحریر کرو، اللہ کا حکم اس وقت نہیں کرا، اس وقت تو محبت آڑے آ جاتی ہے۔ یہ تو بڑی بے مروتی کی بات ہے کہ میرا بھائی مجھ سے قرض مانگ رہا ہے، دوست قرض مانگ رہا ہے، میں کہوں کہ لکھ کے دو اور اس کے اوپر 2 آدمیوں کے دستخط بھی کرواؤ، لیکن نہیں، اللہ کا حکم ہے۔
اب اگر تم نے وہ حکم نہیں مانا اب مت رو، اللہ تعالیٰ تمہاری جو ہے وہ جو بھی تمہاری فریاد نہیں سنے گا۔ یہ میں روایت آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وقد روى شعبة عن فراس من الشعبی عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ قال ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم، تین قسم کے لوگ وہ ہیں جو اللہ کو سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرتا۔ رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ایک آدمی وہ ہے جس کی بیوی جو ہے وہ بہت ہی کج خلق ہے لیکن اسے طلاق نہیں دیتا۔ ورجل آتى ماله سفيا وقد قال الله تعالى لا تؤتوا السفهاء اموالكم، اور ایک ایسا انسان جو کہ کسی نادان ناسمجھ کے حوالے اپنا مال کر دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ناسمجھ لوگوں کے حوالے اپنے مال نہ کرو۔ وَرَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ، اور وہ شخص کہ جس کا کوئی قرض کسی کے ذمے ہے، وَلَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ بِهِ، اس کے اوپر اس نے گواہیاں نہیں کروائی تھی، تو اب روتا ہے تو روئے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا نہیں سنے گا۔ تو یہ ہے خاندانی نظام کا ایک پہلو۔ دوسرا پہلو خاندانی نظام کا مرد کی قوامیت۔ ہر ادارے کے اندر ظاہر بات ہے کوئی ایک فرد جو ہے اس کو اونچا ہونا چاہیے۔ آپ کی کوئی کمپنی ہے، لمیٹڈ کمپنی ہے، 15 ڈائریکٹر ہو کوئی پرواہ نہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، ایک کی بات چلے گی۔ جس ادارے کے 2 سربراہ ہوں گے اس میں تو فساد آ گیا۔ قرآن مجید میں اس کو توحید کے دلیل کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اگر یہاں اللہ کے سوا بھی کوئی الہ ہوتا لفسدتا، آسمان اور زمین میں فساد رونما ہو جاتا۔ ایک الہ کی مرضی یہ ہے، دوسرے کی یہ ہے، لڑو آپس میں، پوری کائنات کے اندر فساد ہوتا ہے۔ یہ جو منظم کائنات ہے، نظم چل رہا ہے، کہیں اس میں رکھنا نہیں ہے، ایک اللہ، ایک کی مرضی، ایک کا حکم، ایک کی مشیت جو ہے وہ کار فرما۔ تو خاندان کے ادارے کا اب وقت نہیں ہے، اس میں بڑی ہی حکمت کے ساتھ، چونکہ عورتوں کے لیے یہ چیز ذرا کڑوی گولی ہے کہ ہم کیوں قبول کریں مرد کی بالادستی، اور آج کی دنیا میں تو ظاہر بات ہے ویمن لب اور فیمنزم کی تحریکیں جو ہے وہ عورتوں کو بغاوت پر اکسا رہی ہیں، خاندان کی چولیں ڈھیلی کر رہی ہیں، جیسا کہ مغرب میں ہو چکا ہے، خاندان کا معاملہ تباہ و برباد ہو گیا۔ لیکن یہ کہ ابھی ہمارے ہاں کچھ نہ کچھ خاندان کی اقدار باقی ہے، لیکن یہ کہ اس کو بھی وہ توڑنے کے اوپر وہ بیجنگ کانفرنس اور وہ کائرو کانفرنس اور اس کے بعد بیجنگ +5 کانفرنس، 3 عظیم کانفرنسیں ہو چکی ہیں سوشل انجینئرنگ کے لیے۔ اور وہ سوشل انجینئرنگ کیا ہے کہ معاشرہ ویسا ہی بناؤ جیسے کہ یورپ کا معاشرہ ہے، جیسا کہ امریکہ کا معاشرہ ہے، اپنی معاشرتی اقدار کو تبدیل کرو۔ تو قرآن مجید میں بھی سورہ بقرہ میں کہا گیا کہ للرجال نصیب مما کسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن وللرجال علیہن درجہ، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے، حالانکہ جو فرائض اللہ نے مردوں کے لیے مقرر کیے ہیں ایسے ہی اس کو اختیارات بھی دیے ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے جس طریقے کے فرائض ہیں ویسے ان کے حقوق بھی، اور مردوں کو ایک درجہ فضیلت کا حاصل ہے۔ لیکن پھر آ کر سورہ نساء میں بات کو کھول دیا گیا، الرجال قوامون علی النساء فالصالحات قانتات حافظات للغیب، یہ جو قانتات ہوتی ہیں، جو اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی ہیں، بندگی ان کی جو ہے ان کا کہنا مانتی ہیں، ان کے حکم کے مطابق چلتی ہیں، مشورہ دیتی ہیں، لیکن شوہر مشورہ قبول نہ کرے تو اس پر دل میں کوئی گرہ نہیں باندھ لیتی، ٹھیک ہے اختیار ہے اس کا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں گرہ رکھی ہے۔ شادی کی گرہ، نکاح کی گرہ بھی تو مرد کے ہاتھ میں ہے، طلاق وہ جب چاہے دے سکتا ہے، عورت طلاق نہیں لے سکتی، وہ تو خلا کرے گی، یا تو عدالت کو بیچ میں ڈالے گی یا برادری کے بڑے لوگوں کو، پنچوں کو درمیان میں ڈالے گی، تو خلا حاصل کرے گی، طلاق دے نہیں سکتی۔ مرد کو اختیار دیا گیا ہے، بیدہ عقدۃ النکاح، اس کے ہاتھ میں جو گرہ ہے، جو گانٹھ باندھی گئی ہے یہ شادی کے نکاح کی، اس کا اختیار مرد کے ہاتھ میں۔ فصالحات و قانتات حافظات للغیب، نیک بیویاں وہ ہیں جو شوہروں کی اطاعت گزار ہیں۔ یہاں تک حضور، یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں سورہ نساء کے، حضور نے یہاں تک فرمایا اگر کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں۔ یہ ہے حکمت نبوی۔ خاندان کا ادارہ مستحکم اگر رہے گا تو اسی طور سے رہے گا کہ یہ ان دونوں کے درمیان جو ہے ایک مرد کے اور عورت کے درمیان معاہدہ تسلیم کرے قولاً زیداً کہ مرد قوام ہے
اس ادارے کا سربراہ ہے